تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کویسچن کرتے ہیں کہ کیا ایک ماں بغیر غسل کے، مطلب کہ ہم بستری کے بعد اس نے غسل نہیں کیا تو کیا وہ جنابت کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتے؟ تو اس کا شریعت کے حوالے سے کیا حکم ہے، ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ان لوگوں کے جو بھی شک و شباب ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ایک عورت، ایک ماں جو ہم بستری کے بعد اس نے غسل نہ کیا ہو تو کیا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے مسلمانوں کے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مرد اور بیوی انہوں نے آپس میں ہم بستری کی اور اس کے بعد اگر ان کا کوئی چھوٹا بچہ تھا وہ رونے لگ پڑا تو ماں کو چاہیے کہ سب سے پہلے بہتر اور افضل طریقہ یہ کہ وہ جلد از جلد غسل جنابت کر لیں، اور اگر اتنا وقت نہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ جو ہم نماز والا وضو کرتے ہیں وہ وضو کر لیں۔ اگر وہ وضو بھی نہیں کر سکتے تو پھر اسے 2-3 بار غرارہ یا کلی کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے دھوئے، صاف کرے اور کلی کرے اور اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ یہ جو ہے نا غسل جنابت کی حالت میں، مطلب کہ آپ کے اوپر غسل واجب، آپ غسل نہیں کر رہے یا آپ کو ابھی ٹائم نہیں ملا کرنے کا، تو اس کے دوران مطلب کہ آپ ناپاکی کی حالت میں، تو ناپاکی کی حالت میں سب کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ غسل کر کے ہی کوئی چیز کھائیں گے یا پئیں گے۔ تو غسل سے پہلے بھی آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اچھا عمل یہ ہے کہ آپ جلد از جلد غسل کر لیں۔ اگر غسل نہیں کر سکتے تو آپ نماز والا وضو کر لیں، اور اگر وضو نہیں کر سکتے تو پھر 1-2 بار غرارہ کلی وہ لازمی کر لیں، تاکہ اور غرارہ اور کلی کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ کچھ حد تک کھا پی سکتے ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے غسل جنابت وہ کر لیا جائے، غسل کر لیا جائے، پاک صاف ہو جائیں، اور پھر بعد میں آپ جو کچھ مرضی کریں، کھانا بنائیں، کھانا کھائیں، پئیں، عبادت کریں وغیرہ، اپنے بچے کو دودھ پلائیں، یا اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ کتنا سا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے غسل کرنے میں، تو یہ 4-5 منٹ ٹائم نکال کر سب سے پہلے آپ غسل کیجئے، پاک صاف ہوئیے، اور پھر جو کام آپ کریں گے اللہ پاک کی طرف سے ان کاموں میں برکت بھی آئے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے ایسے مسلمان بہن بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جن کو اس مسئلے کا علم نہ ہو، تو ان تک بھی یہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مل جائے گا، ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے گی، تو وہ بھی آگے سے شریعت کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا، کام کرنا وہ سٹارٹ کر دیں گے، اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا شروع کر دیں گے۔ تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنی تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔